بھائی لوگ تو کہتے ہیں، کچھ لوگ ہیں ایسے، میں نام نہیں لیتا، کچھ لوگ ایسے ہیں جناب کہ ان کا خیال ہے کہ یہ لوگ دنیا سے چلے گئے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل، تو اللہ نے موت کا لفظ بھی کا اطلاق کیا ہے اور قتل کا لفظ بھی، تو یہ تو دنیا سے چلے گئے، ختم ہو گئے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے، یہ خیال، اس خیال کو میں ضرور تسلیم کر لیتا، کیونکہ میں تسلیم کرنے میں اپنے آپ کو کسی مولوی صاحب کا یا پیر صاحب کا پابند نہیں سمجھتا، میں اپنی ایک رائے رکھتا ہوں اور میرے متعلق ہرزہ سرائیاں ہوتی رہتی ہیں، لوگ عجیب باتیں کرتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا، میں ان کی بات پر ضرور کان دھرتا کہ محمد پر لفظ موت کا اطلاق ہوا ہے، اس لیے معاذ اللہ وہ دنیا سے چلے گئے، ان کا رشتہ دنیا سے کٹ گیا، میں مان لیتا، لیکن میں کیا کروں؟ بھائی میں کیا کروں؟ ان کا ایک کمتر غلام، میں کئی اپنے خطابات میں عرض کر چکا، باتیں وہی ہوتی ہیں، تو ایک شخص کہنے لگے بھائی آپ ہر تقریر میں وہی باتیں لے آتے ہیں، میں نے کہا اللہ نے بھی کئی ہزار بار آیتیں دہرائی ہیں، ایک دفعہ ہی کہنا کافی تھا۔ تو تاکید کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ مجلس نئی ہوتی ہے، نئے لوگ ہوتے ہیں، تو باتیں تو وہی ہیں نا جو عقیدے کی جڑ ہیں، وہ بیان کرنی چاہیے نا۔ تو میں ضرور مان لیتا کہ یہ لوگ مٹ گئے، ختم ہو گئے، ان کا کچھ بھی نہیں ہے، دنیا سے منقطع ہو گیا سلسلہ، لیکن کیا کروں؟ ان کا ایک غلام ادنا جو متقی بھی نہیں ہے، ضروری نہیں کہ متقی ہو، پاک باز ہو، معصوم ہو، گناہ سے مبرہ ہو، نہ صغیرے اس نے کیے ہوں نہ کبیرے کیے ہوں، پاک صاف ہو، مطہر ہو، یہ ضروری بھی نہیں ہے۔ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے، وہ تو اللہ جانتا ہے نا، لیکن یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے اس کے لیے۔ اس کو اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کیا آپ یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ جو شہید ہوا ہے بارڈر پر تو وہ پاک صاف تھا، نبی کی طرح معصوم تھا، اس نے گناہ نہیں کیے، وہ صغیرے کبیرے سے پاک تھا، نماز کا تارک نہیں تھا، صلاۃ کا تارک نہیں تھا، روزے کا تارک نہیں تھا، فرائض کا تارک نہیں تھا، کوئی اس نے جرم و قصور نہیں کیا، وہ پاک ہے؟ نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ڈوبا ہوا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کو بچا لیا ہو، لیکن اس کے باوجود ہم اس پر لفظ معصوم اور معصومیت کا اطلاق نہیں کر سکتے، کیونکہ شریعت نے ہمیں اجازت اس کی نہیں دی۔ ہم اس کو پاک سمجھ سکتے ہیں جس کو رسول پاک نے پاک کہا ہو۔ اگر کوئی اور کسی انداز کے ذہن کا آدمی بیٹھا ہے تو میں اس کو اپنے اس گفتگو کی طرف بطور خاص متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک مولویانہ خطاب نہیں ہے، کوئی مشائخ یا پیروں کا خطاب نہیں ہے، اپنے اپنے انداز سے لوگ بولتے ہیں، میں ایک عاجزانہ سا ایک خطاب ہے میرا، اسے بھی آپ اس پر کان دھریں اور غور فرمائیں کہ یہ جو میں دلیل پیش کر رہا ہوں شاید کسی نے کتاب میں لکھی ہو لیکن میں نے پڑھی نہیں ہے، میں خود پیش کر رہا ہوں۔ بھائی عشرہ مبشرہ 10 آدمی جن کے لیے حضور نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، کیا آپ نے کوئی یہ فرمایا کہ جنتی ہوں گے؟ ہیں حتمی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، حتمی بات، جس طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی الہ ایسا نہیں جو مستحق عبادت ہو مگر اللہ ہے، اور محمد اللہ کے رسول تھے نہیں ہیں، پوچھو کسی مولوی سے، ہیں یعنی اب بھی ہیں، بھائی اب بھی ہیں، تو آپ ان کو کہہ رہے ہیں نا محمد رسول اللہ پر ہم ایمان رکھتے ہیں، محمد رسول اللہ تک دنیا سے چلے گئے، وہ تو تشریف لے گئے، تو ہیں کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ تو تھے،
دیکھیں نا اللہ نے کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے رسول بھی گزر گئے۔ اللہ نے فرمایا خلت، زیائی صاحب سنو، قد خلت قرآن پیش کر رہا ہوں، خلت اللہ نے فرمایا کہ چلے گئے نبی پہلے، دنیا تو ٹور گئے۔ اللہ خبر دے رہے ہیں، ماضی مطلق ہے نا، خبر دے رہے ہیں ایک چیز واقعہ ہو گئی، اس نے تحقیقی تحقق واسطے، لیکن محمد الرسول اللہ فرمایا کہ اللہ کے نبی ہیں، آج تک ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہو کسی کا، چاہے کوئی پیر ہو، چاہے کوئی عالم ہو، چاہے کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ ہیں کہے گا۔ تو اسی طرح ہیں، وہ کہتا ہے کہ جو محقق ہو، بات جب محقق ہو، تحقیق شدہ بات ہو، اس کے لیے ہیں کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو حضور نے جب عشرہ مبشرہ کو بشارت جنت عطا فرمائی، تو حضور کے پاس کیا ثبوت تھا؟ بھائی میں معذرت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، کسی کے دل دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ راہ پر لانے کے لیے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کے پاس کیا ثبوت تھا؟ کیا اللہ نے ہر چیز جو قرآن میں بیان کی ہے وہی حتمی ہے؟ حتمی ہے، ہمارا ایمان ہے، قرآن کی ہر بات حتمی ہے، فیصلہ کن ہے۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کی کوئی حیثیت نہیں، رسول کے کہے کی کوئی حیثیت نہیں، معاذ اللہ، تو ان کے نزدیک وہ مجھے جواب دیں کہ عشرہ مبشرہ کو وہ جنتی مانتے ہیں کہ نہیں؟ یہ حدیث کس درجے پر ہے؟ کتابیں کھولیں، علماء کے پاس بیٹھیں، وہ آپ کو سند کے ساتھ بتائیں گے۔ اعتراض ہے تو پیش کریں اور جواب بھی ان سے لیں۔ جب یہ حتمی بات ہے کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، آپ فرمایا کہ تسی جنتی ہو، دا بندے اللہ حضور فرمایا تسی جنتی ہو، تو مطلب ہے کہ ہیں، یقین کے مقام پر حضور نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، تو ہیں کے لیے وہی شخص کہہ سکتا ہے جو ان کے آخری وقت کے عمل تک کا واقف ہو۔ یہ سنی سمجھ کے نہ سنیو کہ جناب آپ سنی مسلک نمائندگی ہو گئی، نہیں، ایک جنرل گل میں کر رہے ہیں سب، فرقیاں بند نہ ہو، اللہ نہ واسطہ گل سنیا کرو۔ انہاں اچیاں ہستیاں، انہاں فرقیاں نہیں، انہاں فضامات اچھے رکھ کے بولیا کرے کہ ہمارا سا جناب ہے تعریف کرنی ہو، تعریف اسی تے تھی کر سا، سمجھ آسی تے کر سا، گل ہو کرو کہ دشمن بھی منے، جڑا نہیں مننا وہ بھی منے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا، فلاں کا عقیدہ ہے، تو اس کو میں آپ محدود کر دیتے ہیں۔ ہم جرنل بات کر رہے ہیں شکیل صاحب، تو دیکھیں کہ معلوم ہوا جس ویلے آپ آکھیا کہ تسی اے جنتی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، عبیدہ بن جراح فی الجنہ، سارے عشرہ مبشرہ تے اس ویلے وہ جینے نا، حضور دنیا تو تشریف لے گئے۔ اے سنیو ایک اور نقطہ ہے، جس ویلے آپ ایک گل فرمائیے تے اس ویلے اے جینے تے حضور تشریف لے گئے، اے بعد
کتنے عرصے تک یہ سارے حضرات زندہ رہے تے حضور انہوں نے زندگی وچ اے فرمایا کہ جنتی زندگی وچ ہلے انہوں نے عملی دنیا پوری نہیں ہوئی ہے۔ دیکھو جی تسی اتھے اچھا عمل کر رہے ہو سکنا ہے 2-4 دن بعد تسا کول ایسا عمل ہوئے کہ تسی دوزخی ہو گئی یعنی عمل جس ویلے سا مکسی جب آدمی مرتا ہے تو اس وقت سکرات الموت کی دنیا میں جب جاتا ہے تو یہ سلسلہ اعمال کا ختم ہوتا ہے۔ جب رشتہ تنفس ٹوٹتا ہے سا جس لئے نکلنا ہے بندے نا اس تو بعد ہون حتمی گل ہونی ہے یا دوزخی ہے یا جنتی ہے تاں گل ہونی ہے۔ جب تک وہ جی رہے اس عمل کیتا ہی نہیں اور تسا میں آکھا بھئی تو جنتی ہیں کل تو یہ جا کام کر رہے ہیں ماں پتہ ہی کوئی نہیں ماں ایک بعد نے لمحے نہ پتہ نہیں تے میں کہنی موت تک نہیں خبر کے دے سکتا یعنی ایک لمحہ دوسرا سیکنڈ تیسرا سیکنڈ دا میں نو پتہ نہیں تو کسی بندے نو پتہ نہیں کون فتوہ دے سکتا ہے کہ یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے نہیں کوئی نہیں بتا سکتا جب تک آپ کی موت کا جو آخری سیکنڈ ہے اس وقت تک مجھے علم نہ ہو کہ اس کی موت اس طریقے پر ہوگی اور وہ ہر لمحہ عمل کا میرے سامنے نہ ہو اس وقت تک میں یہ فیصلہ دینے کا حق بجانب نہیں ہوں اپنے میں اور اپنے آقا میں جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے فرق دیکھ یہ جو صورت ہو تو پھر فرق کی باتیں نکلیں یہ جو صورت ہو تو پھر فرق کی باتیں نکلیں سامنے آپ بھی ہوں آپ کی تصویر بھی ہو کہاں فرق پتہ لگنا ہے نا کہ تصویر بھی سامنے ہوئے تو جس نے تصویریں ہو ہی سامنے ہوئے کہ تصویر زیادہ سنی کہ جس نے تصویریں ہو سنا ہے فرق تو کہاں پتہ لگنا ہے تو فرق تک کرنا کہ تو ایک بادلے لمحے نہیں خبر نہیں دے سکنا ہے تو دا اپنا پتہ کوئی نہیں تو کہہ کر سے دوسرے کی کیا خبر دے گا تجھے اپنا پتہ نہیں ہے کہ 2 منٹ بعد تو کیا کرنے والا ہے یا تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے بڑا عالم بنتا ہے بڑا فقیہ بنتا ہے بڑا شیخ القرآن بنتا ہے بڑا محدث بنتا ہے بڑا مفسر بنتا ہے بہت بڑا لیڈر بنتا ہے تعلیم یافتہ بنتا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کا نیو یارک کا انتہائی تعلیم یافتہ ہے کل کا پتہ نہیں ہے ایک پل کا پتہ نہیں ہے کل کا کیا ایک پل کا پتہ نہیں ہے تو وہ ہستی جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے اور جس کا ذکر پاک ہو رہا ہے اس نے یہ فرمایا کہ یہ سب 10 آدمی جنتی ہیں 10 آدمی جنتی ہیں